بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عاشوراء کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا اور ان کا سپہ سالار 1000 سپاہیوں کے ساتھ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کہ اچانک اس یزیدی فوج کا سپہ سالار آہستہ آہستہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے اور چلتے چلتے اپنی رفتار کم کر دیتا ہے۔ یزیدی سپاہی اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار کہاں جا رہا ہے۔ وہ سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ وہ سپہ سالار روتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی فوج سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے والا وہ حمایتی کون تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عین جنگ کے موقع پر یزید کی فوج سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والے سپاہی کا نام حر ابن یزید تھا۔ واقعہ کربلا میں شاید حر ابن یزید کا کردار سب سے منفرد تھا، کیونکہ حر ابن یزید حق کی تلاش کرنے والوں، گناہ گاروں اور خطا کاروں کے امام ہیں، جس نے عین موقع پر توبہ کر کے جام شہادت نوش فرمائی۔ حر ابن یزید کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا یزید نے جناب حر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ جناب حر ابن یزید اس فوج کے سپہ سالار تھے۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچنے سے پہلے ذی حسن کے مقام پر قیام کیا، کیونکہ اس جگہ پر پینے کا پانی موجود تھا، لہٰذا وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ جب حر ابن یزید وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پانی پر تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام قبضہ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر خیمے کے آگے صف بنا لی۔ کیونکہ جناب حر اپنے لشکر کے ساتھ عراق سے سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، اس لیے وہ پیاس کی شدت سے بہت ہی نڈھال ہو رہے تھے۔ ان کے پاس پینے کا جو ذخیرہ موجود تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور اس کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت ہی متاثر ہوئے، لہٰذا جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد حر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں، وہ یہاں کی حکومت سے بہت تنگ اور بیزار ہو چکے ہیں۔ جناب حر نے فرمایا کہ میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ کوفہ لے کر آؤں، لہٰذا آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس سے جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔
حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ یزید کو خط لکھ کر اس سے صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں شہادت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا لشکر اور جناب حر کا لشکر ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب بھی موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مشورہ دیتے کہ آپ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران جناب حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کسی کھلے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں نہ پانی ہو، نہ چھاؤں اور نہ ہی کوئی محفوظ مقام ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 کا لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرو، اور اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ لہٰذا حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات عام پہنچی۔ اس رات جناب حر بہت ہی پریشان اور بے چین تھے اور ان کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ کے لاڈلے کو اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار ان کو کوس رہا تھا۔ جناب حر کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میری وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ مجھے اس مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دینا چاہیے جن کے سردار جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یا اس لشکر کا ساتھ دینا چاہیے جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی اور فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار رات کی تاریکی ختم ہوئی اور صبح کا آغاز ہو گیا۔ مارکے کی صبح جناب حر اپنا فیصلہ کر چکے تھے۔ جناب حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت میں جانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی نے جناب حر سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم مجھے بہت ہی پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ جناب حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جناب حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس پہنچے اور قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیا اور رونے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے امام حسین علیہ السلام، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ جا ملے، لہٰذا جناب حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر اہل بیت سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی اور کہا کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو جنگ کی اجازت دے دی۔ جناب حر نے بہت بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ ان کا گھوڑا جنگ کے دوران زخمی ہو گیا۔ جناب حر کے کانوں اور پیشانی سے لگاتار خون جاری تھا، لیکن پھر بھی وہ جنگ کرتے رہے اور بہادری کے ساتھ لشکر یزیدی کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 یزیدیوں کو جہنم وصل کیا۔
آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جناب حر کے جنازے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے سر کے قریب بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمانے لگے، حر تم اسی طرح آزاد ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور اس طرح جناب حر نے یزیدی لشکر کا بہت ہی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔